बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग के कुछ 40 से ज़ायद अफराद हैं, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है लाहौर के अंदर। मुकदमा तो 1 अक्टूबर को दर्ज किया गया था और उसमें कहा गया कि जी उन्होंने जो अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब किया, उसके अंदर जो मुल्क दुश्मनी पर मबनी और कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाने पर मबनी बातें की गई। 40 से ज़ायद मुस्लिम लीग के जो मरकज़ी कायदीन हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, जिसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी हैं, ज़ुबैर साहब भी हैं, एहसन इकबाल साहब भी हैं, जितने लोग हैं सब के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि मामला करप्शन के इल्ज़ामात से ले शुरू हुआ, वो अब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने तक पहुंच गया। साथ साथ जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसका स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। उन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर था उसको फाइनलाइज़ किया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, नामज़द किए गए हैं। साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ साहब को उसका सीनियर नायब सदर बनाया गया है। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो जलसों का रोड मैप था वो आज पीडीएम ने अनाउंस कर दिया है, जिसके तहत जो पहला जलसा है वो 18 अक्टूबर को कराची में होगा। और सिंध के अंदर जो दूसरा बड़ा प्रोग्राम है वो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर 27 दिसंबर को लाड़काना में होगा। साथ साथ जो कोयटा है, लाहौर है, 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा रखा है, मुल्तान का जलसा है, गुजरांवाला का जलसा है। गाज़िया के जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं वहाँ पर जलसे पीडीएम ने आज अनाउंस कर दिए हैं। अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब इस बात से लाइल थे कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और इमरान खान साहब ने खासी नापसंदीदगी का इजहार किया है और हो सकता है कि ये किसी ने कार्रवाई डाली हो। तो आखिर कौन है जो हुकूमत के होते हुए भी कार्रवाई डाल देता है और इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट के लोगों को मालूम नहीं होता? तमाम मामलात के ऊपर और जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर मोहतरम जनाब निसार खोड़ो साहब। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शांदना गुलजार साहिबा, और मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा। निसार खोड़ो साहब, पहला जो चैलेंज है वो तो आई आपकी तरफ गया है। 18 अक्टूबर आपको पता है साने कारसास का जो वो है शोहदा, यौम शोहदा मनाती है पीपल्स पार्टी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सिंध के सदर हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी हो गई है। 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी होस्ट करेगी उस जलसे को। मोमेंटम क्या होगा, तैयारियां क्या होंगी, चैलेंज किस तरह से लेंगे इस पहले इम्पैक्टफुल जो क्राउड है उसको जमा करने का और एक उसकी एक मोमेंटम को बिल्ड करने का? और यू आर द की पर्सन, सदर भी आप ही हैं सिंध के पीपल्स पार्टी के। मैं गुजारिश करूं कि ये आज ही फैसला आया है जी। और आज 5 तारीख है और 18 तारीख में 13 दिन है। ठीक। 18 तारीख को हम वैसे ही अपने शहीदों को मनाते हैं, जिसमें पौने 200 अफराद शहीद हो गए थे। जमाना जनरल मुशर्रफ का था। जमाना वो था कि जब वो निकल रहा था कारवां एयरपोर्ट से तो सामने की लाइटें बंद होती थी और पीछे जब मुड़ के देखते थे तो वो लाइटें जल जाती थी। बयान आता है कि ये 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा और ठीक 12 बजने में 2-4 मिनट थे कि ये धमाके हुए। धमाकों के बाद आधे घंटे या घंटे में वो जगह साफ कर दी गई। हमारी एफआईआर नहीं कटी। हमने एफआईआर दाखिल करवाने के लिए कोर्ट से रुजू किया, फिर भी एफआईआर नहीं कटी। ये 18 अक्टूबर हमारे लिए और इस पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस आ रही थी अपना सर हथेली पे रखकर, और पहले दिन ही उसको बर्दाश्त न करने वाला वो आजमाया गया तरीका और हम जानिसार शहीद हो गए। अगर ये फैसला हुआ है 18 अक्टूबर को कराची में जलसा करने का, सर तस्लीम खम, कल भी तो आपने देख ही लिया ना कि हमने जो रैली निकाली जिसमें सिर्फ कराची के लोग थे और रैली हैरत अंगेज तौर पर दूसरों को
कुछ लोगों को सोचने पे मजबूर कर ही दिया कि लोगों की राय और राय आमा क्या है इस हुकूमत के खिलाफ और सिंध के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ। ठीक। माशाल्लाह हमारे वर्कर तैयार होंगे इस हुकूमत के खिलाफ। पहले से ही लोग बेजार बैठे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा साथ देंगे सारी पार्टियां और सारी पार्टियां मिलकर हम मुअस्सर अंदाज में काम कर लेंगे। बड़ा मैं बड़ा इससे ज़्यादा सियासी इस शो जलसे प्लान करेंगे खोड़ो साहब, क्योंकि ये इब्तिदा होगी और 18 अक्टूबर भी वापस आई थी। अब पीडीएम की मूवमेंट भी अब मुझे इसकी प्रैक्टिकल। अहमियत का एहसास है, हमें इसकी अहमियत का एहसास है और हम इसकी अहमियत को मानते हुए कोशिश करेंगे। ठीक। शेजा साहब, आप मुस्लिम लीग नून होस्ट करेगी 13 दिसंबर का जलसा, 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का जलसा, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या मोमेंटम है, क्या पार्टी ने गाइडलाइन दी हैं लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तारिक साहब, बात यह है कि इस वक्त जो अवाम के अंदर जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात हैं और जो महंगाई का आलम है, जिस रफ्तार से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जो बिल आ रहे हैं लोगों के, मैं बड़े ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से उठाना। तो हमें मतलब उस तरह से अगर आप कहें कि कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है या लोगों को बाहर निकालने की, तो वो जो है इतना कोई इसमें ना मेहनत करने की ज़रूरत है, ना बाहर निकालने की ज़रूरत है। लोग लिटरली अपने दरवाज़ों पे खड़े हुए हैं बाहर आने के लिए। ठीक। और आप देखेंगे कि 16 अक्टूबर को जो गुजरांवाला का जलसा होगा, वो इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा और वो अवाम की आवाज़ होगी, जो कि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को चैलेंज करेगी। जब आप इस किस्म के वादे करके हुकूमत में आते हैं कि आप 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे और 90 दिन में एक जगह को जन्नत बना देंगे, और आप इस किस्म के वादे करते हैं कि तमाम जो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, तो जब आप इस तरह आवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं और मतलब उनसे मुसलसल झूठ बोलते हैं, उनको एक यकीन दहानी कराते हैं, तो वो उस उम्मीद को छोड़ते नहीं हैं। और वो जब आप उन वादों को पूरा नहीं करते तो वो आप अपना वो मैंडेट भी खो देते हैं और लोगों के अंदर अपनी लेजिटिमेसी भी खो देते हैं। तो वो जो लेजिटिमेसी है वो आज पीटीआई खो बैठी है, जब 1 करोड़ शख्स जो है इन 2 सालों के अंदर पाकिस्तान के वो पॉवर्टी लाइन से जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है और तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरियां गवा बैठे हैं। जब 40 लाख लोग खुद लोग निकलेंगे, शेजा साहब आपका कहना ये है कि खुद लोग निकलेंगे, इतना मास मोबिलाइजेशन की या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। शानदाना साहिबा, खोड़ो साहब की भी गुफ्तगू सुनी, शेजा की भी, कितना ख़तरे में नज़र आती है आपको जब ये मास मोमेंटम जो अपोजिशन कह रही है हम बड़े भरपूर जलसे करेंगे और लोग सड़कों पर होंगे? तारिक साहब शुक्रिया। मैं अगर इजाज़त आपकी हो, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ आपके जवाब देने से पहले? जी 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 बिल्कुल। आप अपने आप को अवाम में डालते हैं? नहीं बिल्कुल, हम तो अवाम के कोई कोशिश करते हैं कि उन्हीं के मसले बताएं, उन्हीं की चीज़ें बताएं, इसीलिए यहाँ पे बैठे। चलें, आप निकलेंगे इन जलसों में? नहीं, हमने तो वैसे ही जाना है, चाहे आप करें या वो करें, हमने तो हर 2 सूरतों के अंदर उन जलसों के अंदर राइट। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस अवाम की बात हो रही है। पाकिस्तान के एलीट्स को पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली दफ़ा ख़तरा है। एलीट्स चाहे मीडिया में बैठी हों, मेरी तरह और शहज़ा बीबी की तरह पार्लियामेंटेरियंस हों, गवर्नमेंट में बैठी हों, ब्यूरोक्रेसी हो, बड़े बड़े मौलवी, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मौलवी जो भूख की बात करते हैं और पेट उनका इतना बड़ा होता है कि समझ नहीं आती कि भूख इनके घर में तो नहीं है, पता नहीं बाकी कहाँ है भूख। अच्छा, ये आर्मी में भी लोग हैं, ये आपकी जुडिशरी में भी लोग हैं, पाकिस्तान एलीट कैप्टन, और जो सबसे मालदार बिजनेस कॉपरेटिव्स हैं, 26-27 खानदान है। सबसे कोरोना में अगर आपको याद है, मैंने आपके साथ कितने शो किए थे, मैंने आपको वादे किया था, मैं कहा तारिक साहब ये नहीं बदला कोरोना और कोविड खत्म ना हुआ, सेकंड वेव सारी दुनिया में आ रही, पाकिस्तान के लेवल देखे, दुनिया के लेवल देखे। मैंने आपसे कहा था कि ये कोविड का बहाना है, ये किसी ना किसी बहाने से डर ये है कि अगर ये थर्ड कुव्वत जो पीटीआई थी, जो ये मुखमुखे वाली सियासत को ख़त्म करने वाली पार्टी आई है, अगर ये कामयाब होती है तो उनका ब्रेड एंड बटर किधर जाएगा? उधर से एक शहजादे को बादशाह बनाना है, उधर दूसरी शहजादी को बादशाहत देनी है, उनको तो फ्री में चाहिए, मेहनत तो करनी नहीं है। इनकी लीडरशिप की सीवीज पे क्या लिखा है? आप किसी भी लीडर के बेटे बेटी की सीवी निकालें, ये मार्चेस आवाम के लिए नहीं निकाल रहे हैं, या अपनी बादशाहतें इनकी खत्म होती नजर आ रही हैं।
آپ کووڈ سے نکل آئے, احساس پروگرام آپ کا کامیاب ہو گیا, اکانومی اس انٹائر ریجن میں سب سے پہلی کرونا کے ٹائمز میں آپ کی پک اپ کر رہی ہے, ایکسپورٹس آپ کی پک اپ کر رہی ہیں. مجھے بتائیں, جو لوگ پاکستان کے بقا کے خلاف کام کریں گے وہ ایک کیا 100 جلوس نکالے, وہ پاکستان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ 72-73 سال سے پاکستان کھڑا ہے, اس کو کچھ نہیں ہونے لگا. انڈیا نے بگاڑ سکی تو یہ کیا بگاڑیں گے؟ ہاں, یہاں تک بات ہوئی سندھ کے خلاف سازش, سندھ کے خلاف تو بارش نے سازش کی تھی, نعوذ باللہ. اللہ نے, مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے. سندھ کے خلاف کس نے سازش کی ہے؟ سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب بارشوں پہ ڈال دیں گے, اب پرائم منسٹر پہ ڈال دیں گے, پی ڈی ایم اے پہ ڈال دیں گے, این ڈی ایم اے پہ ڈال دیں گے. خود آپ کی 15 سال 3 دفعہ پیپلز پارٹی نے کی, 3 دفعہ نون لیگ نے. کدھر تھی نوکریاں تب؟ کدھر تھے گھر اس ٹائم؟ کدھر تھے غریب عوام کی فکر؟ انڈسٹری کہاں لگائی ہے؟ انڈسٹریل پالیسی مجھے دکھا تو دے پچھلے 30 سال کی. نہیں دکھا سکتے. باتیں بہت ہے کرنے کی میرے پاس ہی طارق صاحب. صحیح. حقائق پہ بات کریں. کرنا کیا چاہتے ہیں؟ صرف اپنے خاندانوں کو سیکیور کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بات ختم. کھوڑا صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ ایلیٹ کا ہے, ایلیٹ کو خطرہ ہے اور اپوزیشن کو یہ خطرہ ہے کہ چونکہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لہٰذا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, اس وجہ سے نکل رہے ہیں آپ اپنی سیاست بچانے کے لیے اور اس ایلیٹ کلاس کو بچانے کے لیے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی کھوڑا صاحب. کیا عمران خان صاحب کے آنے کی وجہ سے ساری پارٹیاں اپنے اپنے لوگوں سے رجوع کرنا بند کر دیں تب یہ راضی ہوں گے؟ کیا ہم ان کے حکم کے منتظر ہیں کہ وہ کہیں کہ جلسہ کرو تو ہوں گے اور جلسہ نہ کرو تو نہیں کریں گے؟ یہ سیاسی پارٹیوں کا بنیادی حق ہے جو شاید عمران خان کی حکومت والوں کو احساس نہیں ہے. ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے, عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. عوام اگر کچھ کہتے ہیں تو پھر گھر چھوڑ کے جب کوئی باہر نکل آتا ہے تو اسی کو مظاہرہ کہتے ہیں, اسی کو اعلانیہ تنقید کرنے والے سمجھے جاتے ہیں. ان کو کیوں اتنی کھلبلی مچ گئی ہے کہ اب یہ 10 پارٹیاں 11 پارٹیاں ملی ہیں تو ان کے اوپر اتنے تبصرے ہو کیوں رہے ہیں؟ بابا اگر ہم کچھ نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ عیش کرو نا, ہیلی کاپٹر میں جاؤ نا بنی گالا, ہیلی کاپٹر میں واپس آؤ نا بنی گالا, کام ہو گیا, کام ہو گیا. آپ مہنگائی کرتے جاؤ, کام ہو گیا. آپ بے روزگاری پیدا کرتے جاؤ, کام ہو گیا. آپ پیٹرول مہنگا کرتے جاؤ, کام ہو گیا. آپ کو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے نا. ہم اپنے لوگوں کا ساتھ کیوں نہیں نبھائیں؟ ہم ان کی آواز کیوں نہیں بنے؟ ہم کیوں ایسا الائنس نہ بنائیں؟ ہم کیوں نہیں اپوزیشن کا نقطہ نظر دنیا کو بتائیں؟ خود ہی کہتے ہو کہ جی پازیٹیو انڈیکیٹرز نہیں ہیں, خود ہی کہا کہ ایگریکلچر نیگیٹو میں جا رہا ہے, خود ہی کہا کہ انڈسٹریاں یوں ہو رہی ہیں, خود ہی کہا کہ بجلی کے کرائسس ختم نہیں کر پائے ہو, خود ہی کہا کہ جی ابھی تک سکھ انڈسٹریز ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں آپ کو, سکھ انڈسٹریز ابھی بھی ہیں, کچھ نہیں, ایک ریوائیو نہیں ہو سکی آپ کے کہنے سے. مجھے کہتے ہو خود کو دیکھو, تمہارا بی آر ٹی کے پی کے میں ابھی تک بسیں جل رہی ہیں, چلا تو وہ نہیں سک رہے ہو ایک ٹرین. کیا کے پی کے میں؟ مجھے کیا پتا کتنے درخت لگائے اور کتنے جل گئے, کہاں لگے مجھے نہیں معلوم. کوئی فوٹو چھپا نہیں چھپا, کچھ نہیں چھپا, کچھ نہیں چھپا. بات کرنے سے کچھ نہیں بنتا. عمل, لوگوں کو ریلیف دینا, لوگوں کو ریلیف دینے کی بات ہم کہتے رہیں گے, کیوں نہیں کہیں گے؟ ہمارے لوگ خودکشی پہ آئیں تو ہم چپ رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ہے, اس لیے ہم چپ رہے ہیں. نہیں رہیں گے چپ, کر کے دیکھ لو, چپ کرا کے دیکھ لو. کیا کرو گے؟ گداری کے کیس, گداری کے کیس تو پتہ نہیں پہلے بھی کبھی بنے تھے. ابھی کیوں یہ خامخواہ ڈرامہ کر رہا ہے عمران خان صاحب کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو؟ پرائم منسٹر کو پوچھے بغیر غداری کا مقدمہ ہو رہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے. تو پھر کیوں ہے پرائم منسٹر؟ پھر کیوں کہتا ہے کہ میں ہوں, مجھے سب کچھ پتہ ہے؟ ہونا چاہیے نا پتہ. کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا مذاق ہے, کیا مذاق ہے, کس طرح کی حکومت چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں جی تقریر نہیں کر سکتے. ارے تقریر, دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے, اتنا سیٹلائٹ سسٹم ہے, اتنے چینلز کھل چکے ہیں, اتنا پاکستان کہہ رہا تھا کہ جی کیا بات ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا کتنا وسیع ہو گیا ہے. اب تم اس کو بند کر کے کیا کہو گے؟ ڈھکن ڈھکنے سے کچھ نہیں ہوتا, اندر کھڑبڑ ہوتی رہتی ہے اور پھٹتا ہے ڈھکن. میں کہتا ہوں پاکستان کی سیاست کو آزاد کرو. ہم کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کو آزاد کرو, الیکشن کمیشن کو آزاد کراؤ, پاکستان کی جمہوریت کو چلنے دو اور ایسی ناکارہ حکومت سے چھٹکارا ملے. تو سیاست بھی غلام ہے, الیکشن کمیشن بھی غلام ہے اور جمہوریت بھی غلام ہے کھوڑو صاحب اس وقت؟ دکھائی تو یہ دیتا ہے.
नवी इलेक्शन हुई, 8वीं इलेक्शन हुई या 9वीं इलेक्शन हुई, हर इलेक्शन में कोई ना कोई गलती, हर इलेक्शन में कोई ना कोई गलती। हम बैठकर दुआ करते रहे कि जी अल्लाह करे रिटर्निंग ऑफिसर साहब गलत ना लिख लें, सही ना लिख लें। हम कह रहे भाई हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वो चाहिए लिखत में। मैं कह रहा हूं, मेरा चश्मदीद गवाह हूं, मैं 3 घंटे खड़ा हुआ था एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने। मैंने कहा लिख के दो ना जो कुछ तुमने किया है, जो तुमने गिनती। मुझे जी 35 कैंडिडेट से नाम लिखने में मुझे 5 घंटे लगेंगे। नाम लिखने में रात को इलेक्शन हो जाने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ये कह रहे हैं। मैं किसी ने कहा चीफ इलेक्शन एजेंट था, मैं पूछने गया कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं आया, शहर में बैठे हो रिजल्ट दो। 800-900 कुल वोट हैं, उसको तुमने गिनने में इतनी देर लगानी है क्या? तुमने उस सर्टिफिकेट में लिखने के लिए 4 घंटे और 5 घंटे और 6 घंटे चाहिए। 3 दिन के बाद रिजल्ट आए शहर में। सही, गांव के रिजल्ट पहले आ जाए, शहर के रिजल्ट बाद में आए। क्या मजाक है। जनरल मुशर्रफ के जमाने में एक इलेक्शन हुआ था लोकल बॉडीज का कराची में, आपको भी याद होगा। 11 दिन के बाद रिजल्ट आए थे, 11 दिन के बाद कराची के लोकल बॉडी के इलेक्शन। क्या बातें कर रहे हो? इलेक्शन को आजाद करो ना। वोट के लिए हम मरे हैं, हम जीते हैं। वोट की इज्जत करो, वोट की दो, उसको तकद्दुस को पामाल मत करो, उसको तहफ़्फ़ुज़ दो, फिर हम सवाल नहीं करेंगे। अगर इमरान खान को हुकूमत मिल गई तो हम मान लेंगे, अगर नहीं मिली तो वो में मान लेंगे, जिससे दूसरों को मान ले। ठीक खोड़ो साहब, यही तरीका होता है। मैं शिदत साहब एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद जो खोड़ो साहब ने गुफ्तगू की है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन। निसार खोड़ो साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, शिजा फातिमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। शिजा साहिबा, ब्रेक पे जाने से कबल खोड़ो साहब फरमा रहे थे कि अगर इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि FIR'ें और वो भी इस टॉप की लीडरशिप के खिलाफ कट रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उनके वज़ीर आज़म होने का। तो नवाज शरीफ के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात और फवाद चौधरी साहब का ट्वीट कि प्राइम मिनिस्टर लाइल्म थे, किसी ने कार्रवाई डाल दी बीच के अंदर। आपका रद्द-ए-अमल। शिजा साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अगर तारिक साहब, ये मुकदमा मेरे पे भी हुआ है, मैं नामजद हूँ FIR में, और मेरे ख्याल से अभी आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी तारिक साहब, आवाज़ मैं कह रही थी कि ये जो FIR कटी है इसमें मैं खुद भी नामजद हूँ, और मेरे ख्याल से कि ये एक मज़ाक़ खेज़ FIR है, मगर ये मजाक जो है ये एक ट्रैजिक जोक है जो इस मुल्क के साथ खेला जा रहा है। और इमरान खान साहब के अगर आप पिछले 2 साल के बयानात देख लें, तो जब चीनी महंगी हुई उन्होंने कहा मुझे नहीं पता चला चीनी कैसे महंगी हुई। पेट्रोल महंगा हुआ, उन्होंने कहा मुझे टीवी से पता चला पेट्रोल महंगा हुआ। डॉलर महंगा हुआ, उन्होंने कहा मुझे टीवी से पता चला है डॉलर महंगा हुआ। आप किसी भी चीज़ का नाम ले लें और फिर जिस चीज़ का वो नोटिस लेते गए वो चीज़ मज़ीद ख़राब होती गई। हता कि आज एक मुल्क में मजाक बन गया है कि वज़ीर आज़म जब नोटिस लेते हैं तो चीज़ें बद से बदतर हो जाती हैं। तो ये एक आपको जनरल परसेप्शन मिलती है अबाउट द गवर्नेंस। इस मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस का आलम है, जो इस मुल्क के अंदर इस वक्त एक कैओटिक सिचुएशन है, ना कोई हायरार्की है, ना आपको किसी भी किस्म का कोई लीडरशिप नज़र आती है। आप मुझे बताएं तारिक साहब, मैं गरीब आदमी की बात करूंगी, शानदाना ने एलिटिज्म का हमारे ऊपर फतवा जारी किया। मैं बात करती हूँ इनकी अपनी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, वो कहता है कि जो हाउस होल्ड, जो घराना 17,000 रुपये 18,000 रुपये खर्च करता है महीने के, वो उसके लिए महंगाई 12% है। जो घराना 23,000 रुपये महीने के खर्च करता है उसके लिए महंगाई, पहले के लिए 13 है, इसके लिए 12% है। जो घराना सिर्फ 30,000 रुपये खर्च करता है पूरे महीने के अंदर, उसके लिए महंगाई 11% है। और जो घराना सबसे ज्यादा खर्च करता है, 45,000 से ज्यादा खर्च करता है, उसके लिए महंगाई 9% है। ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो कि आपके अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने निकाली। और फिर आप कहते हैं कि हम एहतजाज जो है वो एलीट के लिए कर रहे हैं। इस मुल्क में गरीब के लिए खाने के पैसे नहीं हैं। अदरक 650 रुपये किलो है, टमाटर जो है वो 72% बढ़ा है, मिर्चों की कीमत 86% बढ़ी है। इस मुल्क के अंदर आलू 64% उसकी कीमत बढ़ी है। कोई खाना कैसे खाए?
سرکاری نوکر کی تو آپ نے 1% تنخواہ نہیں بڑھائی. تو لوگ اپنی روٹی روزی کیسے کمائیں گے؟ انفلیشن جس ملک کے اندر 9% سے ٹاپ گئی ہے، غریب آدمی کے لیے جو کھانے پینے اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی ہے وہ 15% ہے. صحیح. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے منیمم 15,000 ویج میں؟ آپ تنخواہیں بڑھاتے نہیں ہیں، آپ ریئل ٹرمز میں آپ نے تو لوگوں کو کنگال کر دیا ہے. لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے ہیں، لوگ گھر پہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہے، بجلیاں لوگوں کے گھر کی کٹ گئی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ایلیٹ موومنٹ ہے. میرے گھرانے کو یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اس طرح فرق نہیں پڑا ہوگا جس طرح ایک غریب آدمی کے گھرانے پہ ایک مڈل کلاس جس کے اوپر دنیا ترقی کرتی ہے. دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے مڈل کلاس پہ ترقی کی ہے. اس ملک میں 2 سالوں میں مڈل کلاس 21% سے 7% رہ گئی ہے. ساری مڈل کلاس جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے چلی گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کی سیاست ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کا غریب آدمی کیا کر رہا ہے، اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی چینی مہنگی ہو گئی ہے، 100 روپے سے اوپر 125 روپے تک کے بیگز مل رہے ہیں. میرے پاس تصویریں ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر غداری جیسے فتوے لگ رہے ہیں آپ کی اپوزیشن کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کے خیال سے یہ غلط ہے تو آپ پلیز اسٹیٹ شوڈ انٹروین. اسٹیٹ انٹروین کرے. یہ غداری کے جو فتوے ہیں یہ کل آپ کے اوپر آئیں گے. غداری کے فتوے مذاق نہیں ہوتے، غداری مذاق نہیں، اس کو مذاق نہ بنایا جائے. ٹھیک شاندانہ صاحب، یہ تو دیکھیں پولیٹیکل ڈیفرنس آف اوپینین اپنی جگہ، لیکن اس کو اتنی جگہ پہ لے جائیں کسی کے پیٹریوٹزم کے اوپر شک کرنے لگ جائیں، غداری کے سرٹیفکیٹ بٹیں، پھر غداری کے مقدمات درج ہونے لگ جائیں، تو یہ بھی تو ایک ایکسٹریم نہیں ہے. اور پھر فواد صاحب کہتے ہیں کسی نے کارروائی ڈال دی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو... طارق صاحب میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. نواز شریف کی تقریر پر سب سے زیادہ اسٹیٹمنٹس غداری کا لفظ استعمال کر کے اگر آئے ہیں تو وہ عمران خان کی زبان سے آئے ہیں. ٹھیک. ہر اخبار میں روزانہ کوئی ہیڈ لائن اسی طرح سے آئی ہیں. یہ جھوٹ بول رہا ہے فواد چودھری کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے. یہ غلط بیانی کر رہا ہے فواد چودھری ان کو بچانے کے لیے، یا پتہ نہیں کس وجہ سے کہ جی اس کو پتہ نہیں ہے. یہ خود کیوں اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا اتنی بڑی چڑھ چڑھ کے اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی تھی، تو میں کیوں سمجھوں کہ اس کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک. جی شاندانہ صاحب، وہاں پر ہوا ہے. شکریہ طارق صاحب. میں نے کافی ساری اسٹیٹمنٹس یہاں پہ لکھی ہیں میرے دونوں کالیگز کی. اگر مجھے آپ تحمل سے ٹائم دیجیے گا کہ ایٹ لیسٹ میں ان کی آدھوں کا جواب دے دوں. شروعات میں سے کروں گی. کھوڑو صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. اگر سلیکٹڈ حکومت ہے بسم اللہ کرے، ریزائن کرے. کیوں بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں؟ آپ کی عزت کو بالکل زیب نہیں دیتا. آپ جائیں، آپ دوبارہ آپ پروٹیسٹ میں، جس طرح عمران خان نے نہیں کیا تھا 2008 کے الیکشن، آپ بھی باہر بیٹھ جائیں، ویٹ کریں اپنی ٹرن. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ریزائن کریں بیکاز وی ڈونٹ بلیو یور اوپینین از ارریلیونٹ. نمبر 2 پلیز لیٹ می اسپیک. نمبر 2 انہوں نے بی آر ٹی کی بات کی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہونا چاہیے اس پہ انویسٹیگیشن کریں. وزیر اعظم نے بار بار یہ بات کہی، میری پارٹی کا ہو دوسری پارٹی کا ہو، دو سٹینڈرڈز نہیں ہیں. جس کو پکڑنا ہے پکڑیں، جس کو اٹھانا اٹھائیں. تیسری بات، وزیر اعظم نے کبھی بھی غداری کا لفظ نہیں استعمال کیا. وہ زرداری صاحب کو اور میاں صاحب کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار کہتے ہیں. غدار بہت فرق ہے، چور میں اور غدار میں بہت فرق ہے. اچھا، چوتھی بات، انفلیشن مہنگائی کی بات. معذرت کے ساتھ شہزہ فاطمہ صاحبہ نے اپنی حکومت کا ذرا چیک کر لیں ریکارڈ کہ ان کے پہلے 2 سالوں میں کیا انفلیشن تھی اور ابھی کیا ہے، بٹ ڈزنٹ میٹر. چوتھی بات، فوج کو اس دن میاں صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، میں نے اربوں خرب دیے تھے. تعلیم کو کتنے دیے تھے، صحت کو کتنے دیے تھے. یہ کرونا میں جو ہم نے مر کے پیسے جوڑے، ہسپتال جوڑے، سسٹمز جوڑے، ہم نے تو فوج کے پیسے بجٹ کاٹا ہے. ہم نے یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے فوج کا بجٹ کاٹا ہے. آپ نے کب کاٹا تھا فوج کا بجٹ؟ آپ خود میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پیسے دیے تھے. 2 زبانیں نہیں بول سکتے آپ یا ایک بات کہیں گے یا دوسری کہیں گے. آپ 100 زبانیں نہیں بول سکتے. میں کیوں کہتی ہوں کہ ایلیٹس کی جنگ ہے؟ ایلیٹس کی جنگ ہے کیونکہ کہاں ان پارٹیوں میں جمہوریت؟ مجھے ذرا دکھا دیں. میں پرائم منسٹر ہوں، میری بیٹی کا سسر وہ ماشاءاللہ میرا سمجھی جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہے.
میری بیوی کا نیفیو وہ آپ نے پانی میں لگا دیا, میری بیٹی کیبنٹ میٹنگز کرتی جو کاؤنسلر بھی نہیں الیکٹ ہوئی. پیپلز پارٹی کی طرف آ جائے جی باپ ایکس پریزیڈنٹ, بیٹا ایم این اے, پھپھو جی ہیلتھ منسٹر, دوسری پھپھو ڈی فیکٹو سی ایم آف سندھ. یہ اچھی جمہوریت ہے, نکالے اور جلوس نکالے, ہمارا کیا جاتا ہے, ایک نہیں 100 جلوس نکالے. ڈونٹ فول دی پیپل آف پاکستان. آپ کسی جمہوریت کے لیے نہیں لڑے, آپ خاندانوں کے لیے, بادشاہت کے لیے لڑتے ہیں, سب کو پتہ ہے, ڈزنٹ میٹر. اچھا, بجلی کی بات کی شہزہ بی بی نے, خطے کی سب سے مہنگی بجلی اس خطے میں اس پاکستان میں بن رہی ہے. 17 روپے فی سینٹ آپ نے آئی پی پی سے ڈیل کیے تھے. کون بیٹھے تھے آئی پی پیز میں جب آپ ڈیل کر رہے تھے؟ آپ کے دوست بیٹھے تھے نا. 6 روپے فی سینٹ ہے اس ریجن میں, اور 16 روپے ماشاءاللہ پاکستان میں, کیونکہ تو سارے مالدار ہیں نا, غریب یہاں کوئی رہتا نہیں ہے. اچھا, بات کی گجراوالا کی کہ جی وہاں سے نکلے گا اور آپ جمہوریت دیکھیں گے. جی گجراوالا میں آپ کی جمہوریت آپ کی دیکھی ہوئی ہے. کیا کیا تھا آپ نے فاطمہ بھٹو کے ساتھ؟ کسی سے بھولا ہے؟ وہ قوم کی ماں بھی تھی, قوم کی بہن بھی تھی, بیٹی بھی تھی, کسی سے ہسٹری نہیں بھولی ہے. آخری بات, آدھا گوادر کسی کی بیٹی کا ہو, کوئی کسی کو کاروں کا نہ خبر لگے, چپ چاپ سے زمینیں بک جاتی ہیں, لوگوں کو نہیں پتا. اور آخری بات, میں پہلے بھی کہتی تھی, میرا وزیر اعظم آج بھی کہتا ہے اور ہم کہتے رہیں گے, یہ اس کو ڈسپروو کر کے دکھائیں. سٹیٹس تھا, قومی قوانین تھے, جو قومی بات آتی ہے, بجٹ آتی ہے, بجٹ پاس نہ ہوتا, تباہی ہو جانی تھی پاکستان میں. یہ لوگ اپنے نیک کے امینڈمنٹس آگے سامنے لے آتے ہیں. بھائی 2 سال سے بیٹھے ہوئے, کرو نا ہمارے ساتھ نیب کی بات. سٹیٹس کے ٹائم پہ کیوں کرتے ہو؟ معذرت کے ساتھ طارق صاحب, آپ شاید کنونس ہوں نہ, میں کنونس ہوں, اور میں تو گاؤں سے آتی ہوں, میں تو ریزرو ہے نہیں ہوں, لیکن میرا گاؤں ہے. مجھے پتا ہے کہ کوئی اس غربت سے نہیں کنونس ہو رہا. سندھ ڈوب گیا آدھے کا آدھا, اس کا تو پوچھنے بڑے آئے پاکستان کو چلانے والے. سندھ کو تو ٹھیک کریں پہلے آپ. کھوڑا آپ نے جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اسمبلیوں کو جعلی کہتے ہیں, تو پھر آپ نکل آئے اسمبلیوں سے, استعفیٰ دیں, آپ باہر آ جائیں. اور پھر وہی کرپشن کی باتیں کہ جی وہ نیپوٹزم ہے, پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے, جمہوریت خود پارٹیوں میں نہیں ہے, جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں. جناب عالی, میں پوچھ سکتا ہوں عمران خان صاحب سے, ان کی ایم این اے سے, عمران خان نے اسمبلی کو گالی کیوں دی تھی, پارلیمنٹ کو 2 نمبری کیوں کہا تھا, لعنت کیوں بھیجی تھی پارلیمنٹ پر, خود سے 2008 کی الیکشنز کا بائیکاٹ کیوں کیا تھا, کیوں نہیں حصہ لیا تھا اس 18ویں ترمیم کے بننے نہ بننے پر, کیوں چلے گئے تھے میدان عمل سے نکل کے, کیوں ہوا تھا یہ سارا کچھ. سوال تو بہت سے ہیں, سوال تو سب کے ہیں, سوال سب کے ہیں. عمران خان صاحب اپنی زبان کبھی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کے لیے کیا کہا تھا؟ الیکشن تو وہ بھی تھے. اگر آج تمہاری الیکشن پر اگر نکتہ چینی ہو رہی ہے تو خفا کیوں ہو رہے ہو؟ ہو رہے ہو تو پھر کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے کیوں نواز شریف کو کہا تھا یہ اور دوسری چیز پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا تھا؟ آپ کہتے رہے ہو نا, شروعات تو بسم اللہ تو آپ ہی نے کی ہے, تو اب ذرا سنو تو صحیح نا, کچھ بھگتو تو صحیح, کچھ برداشت تو سیکھو, کچھ برداشت تو سیکھو. فواد چودھری کتنے دن آپ کو بچائے گا؟ کبھی فواد چودھری کہتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو گئی پرائم منسٹر سے. فواد چودھری صاحب پرائم منسٹر کے لیے ایسے کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کیا سزا ملی کہ پرائم منسٹر کے شان میں گستاخی کر کے کہہ رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی؟ یہ کیا ہے یار؟ کچھ ہے کوئی حساب کتاب؟ بات سمجھ کی کریں. کھوڑا صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے, جمہوریت نہیں ہے, رشتہ داریاں ہیں, سب رشتہ دار. عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں الیکشن ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب کی پارٹی میں اپنی الیکشن ہوئی ہے؟ اس کی تو تنظیم ہی توڑ دی ہے انہوں نے. جو بھی بنائے ہیں امیدوار کیا الیکشن سے بنائے ہیں؟ ہم سے کہہ رہے ہو کہ جی ہماری پارٹیوں میں یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے. اپنی پارٹی کا سوچ رہے ہو کہ اپنی پارٹی میں کبھی آپ نے الیکشن کرا کے عہدیدار مقرر کیے؟ ٹھیک, بتا دو. آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہو, آپ بھی اسی سندھ میں رہتے ہو. آج جو سندھ کے عہدیدار ہیں کیا وہ الیکٹڈ ہیں؟ ٹھیک. کھوڑا صاحب ایک وقفہ لے لو, وقفہ لے لو, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑو صاحب, شاندانہ گلزار صاحبہ, شیزہ فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیزہ صاحبہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, شارٹلی خواجہ آصف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر زرداری صاحب نے اعتراض کیا, یہ تک کہا کہ کسی کی ایما پہ دیا ہے, یا اگر اپوزیشن کے اندر انیشل لیول کے اوپر ڈسٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا,
ایک دوسرے کے اوپر سے چیزیں ہوں گی تو یہ گڑبڑ ہوگا. اس کے اوپر کوئی بات ہوئی آپس کے اندر؟ تھوڑا سا رسپونڈ کرتی کریں کہ آپ کے سوال کے بعد دیکھیے شاندانہ نے دو مین باتیں کی، کرپشن کی اور نیپوٹزم کی، اور آئی پی پیز کی بات کی. جہاں آئی پی پیز کا تو ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ آپ نے انہی ریٹس کے اوپر تمام کانٹریکٹس رینیو کیے ہیں، آپ کینسل کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، ان کو ریوائز کر لیتے. جہاں تک بجٹ کی بات ہے فوج کے، دیکھیں یہ تو آپ کو امبیرسمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کو فوج کا بجٹ پچھلے 2 سال سے کاٹنا پڑا. ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ تھی، ہم 5.8% پہ گرو کر رہی تھی ہماری جی ڈی پی، اور ہمارے پاس اتنی اکنامک پاور تھی کہ ہم نے ضرب عضب لڑی، ہم نے رد الفساد لڑی، ہم نے اس ملک سے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ٹیررزم کا خاتمہ کیا، اور پھر بھی فوج کا بجٹ ہم مسلسل بڑھاتے رہے. یہ تو ہمارے لیے ایک آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے اکانومی کو اس طرح ڈبویا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی پہ بوجھ بن گئے. تو آپ اس کو آئی ڈونٹ نو یہ ہاؤ از دس اے میٹر آف پرائڈ کہ ہم نے فوج کا بجٹ کاٹا ہے. جہاں تک میاں صاحب کی تقریر کی بات ہے، انہوں نے 4 دفعہ سلوٹ کیا ہے ان جوانوں کو پاکستان کے جو کہ اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور اس ملک کی خاطر جو ہے ہماری سرحدوں کو محفوظ رکھتے ہیں. ٹھیک. تو برائے مہربانی باقی جو ان کی آئین کی پاسداری کی بات ہے اس کو اگر آپ تروڑ مروڑ کے اس کو غداری کا فتویٰ دینا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے فوج کا بجٹ کاٹا، یہ ہمارے لیے شرمندگی اور نیشنل سیکیورٹی کنسرن. ٹھیک شہزاد صاحب آج نیپوٹزم پہ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گی، میں شاندانہ صرف اتنا کہوں گی کہ ہمارے لیڈرز کو، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں. جس دن لوگ ووٹ دینا بند کریں گے ہمارے لیڈرز بننا بند ہو جائیں گے، الیکٹ ہونا بند ہو جائیں گے. ہم لوگوں کو ووٹ پہ آتے ہیں، اگر وہ ہمارے بھائی بہن باپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اب اس میں ان کا مینڈیٹ ہے، لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگوں کی مرضی کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور میں کھوڑو صاحب کی بات کو ریپیٹ کروں گی کہ آپ کی اپنی پارٹی میں آج تک چیئرمین کا الیکشن نہیں ہوا، آج تک پچھلے 22 سال سے چیئرمین کا الیکشن نہیں ہوا. اور جہاں تک اسمبلیوں کی بات ہے، پرویز خٹک صاحب کی فیملی دیکھ لیں، آپ گلداد خان صاحب کی فیملی دیکھ لیں، میں آپ کو فیملیز کی فہرست دے دیتی ہوں پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت راج کر رہی ہیں پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلی میں. تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، اس وقت غریب آدمی کی بات کریں جو غربت سے خواجہ آصف صاحب والا کامنٹ اگر کرنا چاہیں شہزاد صاحبہ اس کے اوپر تو پھر ورنہ میں. خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیے خواجہ آصف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کے اوپر زرداری صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ کی بالکل وضاحت کری. میرے نہیں خیال سے کہ ان کی وضاحت کے بعد میرا کچھ زیادہ کہنا بنتا ہے. انہوں نے اپنی وضاحت پبلک اور ہماری اس کے اوپر میڈیا کے اوپر وہ بالکل ایز اٹ از چلی. شاندانہ صاحبہ 2 باتیں، ایک بات تو یہ کہ یہ جو غداری والی بات تھی کہ جی کسی کو ریاست کا مخالف کہہ دینا، اس کے نیریٹو کو بھارت کا نیریٹو کہہ دینا، کیا یہ غیر مناسب بات نہیں ہے؟ اور دوسری بات، آج نیب کے رویے کی شہباز شریف صاحب نے یہ شکایت کی، کہا کہ کھانا جو ہے وہ زمین پر رکھ کے دیا جانا، ان کے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کرنا. اور تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ شہزاد اکبر صاحب وہاں بیٹھے تھے 2 دن لاہور میں اور ان کی ڈائریکشن پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. دونوں پہ اگر آپ شارٹلی کامنٹ کر دیں. شکریہ طارق صاحب. جو آپ نے آخری بات کی شہباز شریف صاحب کی اور عطا اللہ صاحب کی، مجھے کچھ نہیں پتہ، اس کی کوئی نالج نہیں ہے، اس چیز پہ کامنٹ نہیں کر پاؤں گی، اگلے شو میں کر لیں گے. جہاں تک آپ نے پہلی بات کی، جو کیس کیا یہ وہی پاکستان ہے جس میں آج سے آئی تھنک 8 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے سٹنگ آرمی چیف کے خلاف، ان کی ایکسٹینشن کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس ہوا تھا. تب تو کسی کو تکلیف نہیں تھی. بالکل آئی ایگری وتھ شاہزہ بی بی کہ غداری پرائم منسٹر نے تو کیس کیا نہیں، جس نے کیا ہے وہ خود ہی آدمی ڈیل کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ آ گئی ہے. لیکن میری معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا، جو پارٹیاں پچھلے اپنی انسیپشن سے، چاہے وہ نون لیگ ہے، نام دیکھ لیں، نون لیگ ہے، شریف لیگ بھی نہیں ہے کہ پورے خاندان کا نام آ جائے، ایک انڈیویجول کا نام ہے، بھٹو خاندان، ٹھیک ہے. یہ لوگ غلامی سے نہیں نکل سکتے. جمہوریت ان کو کون ووٹ دے گا؟ سیٹ تو آپ کسی بیچارے کو دے نا. کسی بغیر اپنے خاندان والے کو سیٹ دیں گے تو کوئی کسی کو ووٹ دے گا. بالکل عوام یہ بات ٹھیک کہتی ہے کہ عوام دیتے ہیں. عوام کس کو ووٹ دیتا ہے؟ میرے گاؤں میں 2013 کے الیکشن میں نون کے کینڈیڈیٹ نے پورا تھانہ 1.5 کروڑ پہ خرید لیا تھا. رینجرز والے آئے، پولیس آئی، ہم نے بھیکیں مانگی کہ خدا کا واسطہ دیکھے میرے سامنے پولیس پیسے لے رہی ہے بندوقوں کے ساتھ کھڑی. سر میڈم کچھ نہیں کر سکتے، تھانہ بک گیا، تھانہ بک گیا. یہ پاکستان ہے ان کا جو چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے پاس. ہم اس کو ٹھیک کریں. اور میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، ایلیٹس کی لڑائی ہے، یہ مالداروں کی لڑائی ہے، یہ انٹرینچڈ فیملیز کی لڑائی ہے.
کہ جی ہم نے یہاں پہ بات چیت کرنی ہے, انہوں نے جو کرنا ہے یہ کریں, ان کی اور فوج کی لڑائی ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ فوج سے لڑتے ہیں, ایئر فورس سے لڑتے ہیں, نہیں لڑتے ہیں, اپنی اسٹیٹمنٹ سے دیکھ لیں, ہر 3 دن ان کی ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اور ہاں ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے آرمی کا بجٹ کاٹا, ہم نے سارے پاکستان کا بجٹ کاٹا, کہ جو انہوں نے قرضے لیے تھے بیڑا غرق کے چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے ان کے صرف انٹرسٹ دیے تو بڑی بات ہے. ٹھیک. کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے, کوئی نیشنل سیکیورٹی, اور انہوں نے کون سی لڑائی جنگ لڑی ہے, وہ تو فوج نے لڑی ہے. میرا صوبہ برباد تھا, جن کے IDPs ان کے صوبوں میں جا نہیں سکتے تھے, پتہ نہیں کون سی ہماری باتیں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. اچھا ٹھیک, لڑتے رہے. میں آخری بات یہ کر دوں, جتنی جلوسیں نکالنی ہیں نکال دیں, اس سے نہ ان کی غربت میں کمی ہونی ہے, نہ کرونا میں کمی ہونی ہے. یہ سمجھے, ان کا کام سمجھے, ہم نے اپنی حکومت چلانی ہے, ہم کام کرتے ہیں. کھوڑا صاحب یہ آج ایک الزام لگا پنجاب کی طرف سے کہ جی سندھ جو ہے وہ گندم کا بحران پیدا کر رہا ہے, گندم انہوں نے ذخیرہ کر رکھی ہے, باہر نہیں نکال رہے ہیں. یہ تھوڑا سا چونکہ آپ فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہیڈ کرتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ سندھ کہتے ہیں جی کرائسس پیدا کرنا چاہتا ہے سندھ میں, اس پہ مجھے کمنٹ دے دیجیے گا. اور جو شاندانہ صاحبہ نے کہا کہ جی آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام لگے رہیں گے, اپنی حکومت کرتے رہیں گے. دیکھیں بات سنیں, ہم نے اپنی جتنی بھی گنجائش ہے ہم نے گندم خرید کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک. ہماری کھپت 10 لاکھ ٹن ہے, ہمارے پاس اس وقت 12-13 لاکھ ٹن موجود ہے. ٹھیک. ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ہوا ان کے پنجاب سے کہ ان کے پاس 40-45 لاکھ ٹن گندم پڑی تھی اور اچانک پتہ چل گیا جی خندق کی شارٹیج ہو گئی. ٹھیک. جس پر انہوں نے انلمیٹڈ امپورٹ الاؤ کر دی کہ باہر سے لے آؤ, باہر سے لے آؤ, جبکہ ہمارے پاس اتنی ہی گندم ہوتی ہے جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ بچ بھی جاتی ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. 2 سال پہلے ایکسپورٹ ہوئی ہے, 3 سال پہلے ایکسپورٹ ہوئی ہے. پچھلے سال ہم نے صرف پروکیومنٹ نہیں کی تھی, اس سے ہم کر لی کیونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھی گندم. انہوں نے امپورٹ کر کے رکھی ہے نا, تو پھر یہ بتائیں کہ یہ گندم کی پرائسز بڑی کیوں ہیں؟ ٹھیک. امپورٹ تو کراچی والوں نے بھی کی ہوگی. ٹھیک. امپورٹ کر کے آتے ہیں تو مہنگی پڑتی ہے. ٹھیک. جب مہنگی پڑے گی گندم تو پھر کیا کرے گا فلور مل والا؟ مہنگی کر دے گا. ہمارے پاس اپنی ہے, ہم اکتوبر میں ریلیز کرتے ہیں ہر سال اکتوبر میں ریلیز کرتے ہیں, ایشو کرتے ہیں فلور ملز کو. انشاءاللہ ابھی اسی مہینے میں ان کی ایشو بھی شروع ہو جائے گی. گندم کی رقم جو ہے سبسیڈائزڈ ہوتی ہے. ٹھیک. ہم سبسڈی بھرتے ہیں, قرضہ اٹھا کے سبسڈی بھر کے اور عوام کو سستا آٹا کر کے دیتے ہیں. لیکن بات تو یہ بتائے نا کہ اتنی ساری گندم ہونے کے باوجود یہ پنجاب سے گئی کہاں گندم؟ صحیح. کس نے کہہ دیا, کس نے ایکسپورٹ کیا یا نہیں کیا, یا خود سے اسمگل ہو گئی, کہاں چلی گئی, کس کے پاس چلی گئی, یہ بتائیں نا پہلے. جب شارٹیج ہوتی ہے تو ہی امپورٹ کی جاتی ہے نا. ہم نے تو کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ ہم شارٹیج میں ہیں اور ہمیں امپورٹ کر کے دی جائے. وفاقی حکومت ہم سے کہہ رہی ہے کہ آپ بھی امپورٹ کرواؤ, ہم نے نہیں کہا. ٹھیک. تھوڑا سا بھی گندم والا آ گیا. جو اب شاندانہ صاحبہ کا کہہ رہا یہ تھا کہ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ احتجاج کر لیں, سڑکیں گرم کر لیں, ہم اسی ڈائریکشن میں جائیں گے, کام کریں گے, اور پھر 5 سال بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. شارٹلی کامنٹ سر. بسم اللہ. لوگوں کا غیظ و غضب دکھائی دے گا. جو آ رہے ہیں لوگ باہر, ان کا غیظ و غضب دکھائی دیتا رہے گا. بسم اللہ, وہ کرتے رہیں, پالیسیاں بناتے رہیں, مہنگائیاں کرتے رہیں, پیٹرول بڑھاتے رہیں, ڈالر مہنگا کرتے رہیں, لوگوں کا غیظ و غضب تو سامنے آئے گا اور ان کو فیس کرنا پڑے گا. شاندانہ صاحبہ پہلے شہزاد صاحبہ لاسٹ سینٹنس, پھر شاندانہ سے کلوز کروائیں گے جی آپ. دیکھیں لاسٹ سینٹنس میرا یہی ہوگا کہ اگر یہ اپنے ہی اسٹیٹ بینکس کے اور فائنانس منسٹریز کے اعداد و شمار دیکھ لیں تو میرے خیال سے کہ پہلے سال کے اندر 5.8% سے GDP 1% پہ آ جانا, اور پھر اس کے بعد اگلے سال -0.4 پہ چلیں. آپ نے کووڈ آخری کوارٹر میں کووڈ آیا تھا, صرف آ گیا, اس کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے جب آپ بجٹ کٹس کر رہے ہیں اس پہ آپ اگر فخر محسوس کرتے ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کا بجٹ ہے, آپ نے یونیورسٹیوں کہہ دیا چندہ لیں, چاہے وہ فوج کا بجٹ ہے, ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے, آپ بجٹ کٹس کر کے اگر اس پہ فخر کریں گے تو میرے پاس تو اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ GDP کو بہتر کریں اور بجٹ کٹس نہ کرنے پڑیں آپ کو. آپ بجٹ بڑھائیں لوگوں کا, اس ملک کی بہتری
آدمی کی بہتری اور ترقی اسی میں ہی ہے کہ آپ بجٹ کٹس کی بجائے آپ اتنا مستحکم کریں اپنی معیشت کو کہ ہم آگے بڑھ سکیں. آپ نیگیٹو میں جا کے تو اس ٹھیک بارے میں ٹھیک شاہدہ، وقت ختم ہو رہا ہے. نہیں کیا. شاندانہ صاحبہ لاسٹ سنٹینس، یہ پروگرام کنکلوڈ کریں گے آپ ہی کی بات کے اوپر. حفیظ پاشا صاحب کی کتاب پڑھ لیں طارق صاحب، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اکانومی کس نے ڈبوئی، زراعت کس نے ڈبوئی، قرضے کس نے لیے، جھوٹ کس نے بولا. حفیظ پاشا کی میرے پاس اس وقت پیراگرافس ہے، اب بھی آپ کو SMS کر دیتی ہوں، عوام کو دکھا دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی، میری اسٹیٹمنٹ کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ ٹھیک، شاندانہ صاحبہ، نثار کھوڑو صاحب، شہزاد فاطمہ صاحبہ، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.